قاضی شرح کا نام آپ نے سنا ہوگا. کل میں نے یہ واقعہ سنایا تھا محبت پور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی تھی تو یہودی کے پاس دیکھی تو مقدمہ دائر کر دیا. لیکن آج قاضی شرح کا اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ قاضی شرح کا بیٹا آیا. قاضی شرح بڑے ایماندار جج جنہوں نے فیصلہ بھی سنایا تھا تو حضرت علی نے ان کو بنایا تھا جج, لیکن ایک مقدمے میں فیصلہ علی کے خلاف ہی سنا دیا. نہیں, آپ غلط ہیں. اچھا, اس واقعے کو آپ سمجھنے تبھی سمجھیں کہ جب میں اس واقعے کو بھی دہرا دوں. حضرت علی کی زرہ کھو گئی تھی. زرہ جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے. زرہ ہوتی ہے جب جنگ ہوتی ہے تو لوہے کی ایک چادر نما کوئی چیز ہوتی ہے جو سر پہ ڈال لی جاتی ہے یہاں ایسے, تاکہ دشمن جب کوئی تیر مارے تو سینے پہ نہ لگے بلکہ لوہے کی اس زرہ پر لگ جائے تو سینہ میرا پھٹے نہیں, دل میرا پھٹے نہیں. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوہے کی ایک چادر اوڑھ لی جاتی تھی, اس کو زرہ کہتے ہیں. وہ زرہ غائب ہو گئی تھی حضرت علی کی. 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو یہودی سے کہا یہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت علی نے کہا میں امیر المومنین ہوں, میں جھوٹ بولوں گا؟ بولے وہ میں نہیں جانتا ہوں, آپ امیر المومنین ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ زرہ میرے پاس اور میری ہے, آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں. کہا کہ میرے پاس اس کے گواہ ہیں. تو اس یہودی نے کہا کہ امیر المومنین آپ خام مجھ سے بحث کر رہے ہیں, یہ زرہ میری ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے تو جائیے کورٹ سے لے لیجیے, عدالت سے لے لیجیے, ثابت کریے آپ کی زرہ ہے, اور آپ کے پاس گواہ ہیں تو کورٹ میں لے جائیے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. چاہتے تو اپنی پولیس کو بھیج سکتے تھے, لیکن نہیں, مقدمہ دائر کیا. مقدمہ کون دائر کر رہا ہے؟ امیر المومنین. اور کس کے پاس مقدمہ دائر کر رہے ہیں؟ قاضی شرح, جج ہیں. کس نے بنایا جج؟ علی نے. آج کل کی جج کی طرح نہیں تھے. کسی کو لالچ دے دیا جائے تمہیں راج سبھا کا ممبر بنا دیا جائے گا تو مسجد کی زمین 5 ایکڑ دوسری جگہ لے لو, یہاں رام مندر بنے گا. فیصلہ دیکھو یار, عقل میں نہیں آتا ہے. عقل میں ایک الو کا پٹھا بھی کہہ دے گا یہ کتنا غلط فیصلہ ہے, ایک جاہل آدمی بھی کہہ دے گا کہ فیصلہ کتنا گھٹیا ہے. مسجد تھی یہ صحیح ہے, 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی یہ بھی ٹھیک ہے. ہندو بھائیوں کا دعویٰ تھا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی, ہندو وہ بھی ثابت نہیں کر پائے. فیصلے میں لکھا ہے ہندو سمودائے ثابت نہیں کر سکا کہ وہاں پہلے مندر تھا, اس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. یہ بات بھی غلط ہے, یہ بھی. لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا آتا ہے کہ یہاں رام مندر بنے گا اور اس کے جگہ 5 ایکڑ زمین دوسری جگہ دے دی جائے, بدلے میں دوسری جگہ. یہ فیصلہ. اندھیر نگری چوپٹ راجا, بھینس بھی تمہاری لاٹھی بھی تمہاری, لیکن یہ فیصلہ بھارت کے اتہاس میں کالے دن کے ساتھ لکھا جائے. مانگوں گا میں, کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد اب ہم جائیں تو کہاں جائیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ سراہوں پر مان لیتا ہوں, اس لیے مانتا ہوں کہ میرے ملک بھارت کی, میرے پیارے دیش بھارت کی بے عزتی نہ ہو, میرے ملک کے قانون اور سرووچ عدالت کی بدنامی نہ ہو, اس لیے مانتا ہوں, میں مان لیتا ہوں فیصلہ. لیکن اندھا آدمی بھی کہہ دے گا کہ کتنا غلط فیصلہ. ٹھیک ہے, آئی بات نکل گئی. قاضی شرح کی عدالت میں جب مقدمہ دائر ہوا تو حضرت علی کے پاس بھی نوٹس آیا اور اس یہودی کے پاس بھی نوٹس گیا شرح کا, قاضی شرح کا, کہ تم کو فلاں دن آنا پڑے گا. دونوں کٹگرے میں. کون؟ حضرت علی سے کہا اس کٹگرے میں جاؤ, اور یہودی اس کٹگرے میں. حضرت علی سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ, مدعی آپ نے, دعویٰ آپ نے کیا, مقدمہ آپ نے ٹھوکا ہے, تو بتاؤ کیا پرابلم ہے. فرمایا کہ میں اس شہر کا امیر المومنین ہوں. قاضی شرح نے ٹوکتے ہوئے کہا یا علی,
یہاں امیر المومنین کا ٹائٹل نہیں لگے گا. اس وقت آپ کٹگھرے میں ہیں اور میری اوپر آپ اپنی پوسٹ اور اپنی ڈگری کی دھونس نہیں دکھا سکتے ہیں. میں قاضی کے عہدے پر ہوں، اس لیے مجھے یہ القاب نہیں چاہیے. اس وقت آپ ایک عام انسان کی طرح کٹگھرے میں کھڑے ہیں، آپ صرف یہ کہیے کہ میں علی ہوں. حضرت علی نے کہا سوری افضل سوری میں علی. اس یہودی کے پاس میری زرہ ہے. 6 مہینے پہلے وہ زرہ میری کھو گئی تھی. 6 مہینے کے بعد جب میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھی تو وہ میری ہے. یہودی سے کہا گیا کہ وہ زرہ دکھاؤ. یہودی نے زرہ دکھا دی. اے علی دیکھ لو. حضرت علی نے کہا کہ ہاں یہ میری زرہ ہے. یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ علی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے. اب معاملہ پھنس گیا. اب جج کیسے فیصلہ کرے گا؟ اسلامی قانون دیکھیے. قاضی صاحب کہتے ہیں علی آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ زرہ میں نے علی کے پاس دیکھی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس اس کا گواہ موجود ہے. کب بلاؤ. اس کو بھی کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے گا. حضرت علی نے جس شخص کو گواہ بنا کر بلایا وہ ان کا بڑا بیٹا حسن تھا. حضرت حسن آتے ہیں اور کٹگھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے، حضرت علی کی ہے، اور میں نے اس کو کئی مرتبہ اپنے باپ کے پاس دیکھا ہے. قاضی شریح کا جواب سنو. اے علی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے اگر کسی کے حق میں گواہی دینے کے لیے اگر وہ گواہی دینے والا اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی. اس لیے کہ بیٹا وہی بولتا ہے جو باپ چاہتا ہے، بیٹا وہی کہتا ہے جو باپ چاہتا ہے. میں مانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا جھوٹا نہیں ہے، لیکن میں بیٹے کی گواہی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. کہا یہ گواہ نہیں مانا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا اے قاضی میں نے ہی جج بنایا اور مجھے کو آنکھیں دکھا رہا ہے. میرے پاس ایک اور گواہ ہے. میرے غلام کو بلاؤ. قمبر آیا. قمبر یہ میرا غلام ہے. کٹگھرے میں کھڑا ہوا. قمبر نے کہا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے وہ میرے مالک کی ہے، علی کی ہے. میں نے اس زرہ کو انہی کے پاس دیکھا ہے. جنگ میں جاتے ہیں تو اسی زرہ کو وہ اپنے سینے پہ لٹکا لیتے ہیں. یہ میرے مالک کی زرہ ہے. قاضی شریح نے پوچھا آپ کون؟ کہا میرا نام قمبر ہے. ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ میرے مالک ہے، میں ان کا غلام ہوں. قاضی شریح کا فیصلہ اے علی سوری غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں، اس لیے کہ غلام وہی کہتا ہے جو اس کا مالک کہلواتا ہے، غلام وہی کرتا ہے جو اس کا مالک کرواتا ہے. سوری غلام کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کوئی اور گواہ لاؤ جس کا آپ سے اور آپ کے خاندان سے کوئی رشتہ نہ ہو. حضرت علی نے کہا پھر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی کمی نہیں تھی، 50 کھڑے کر دیتے، لیکن کیا کہا میرے پاس پھر کوئی گواہ نہیں ہے. پھر قاضی شریح کہتے ہیں اے یہودی یہ زرہ تمہاری ہے، کیونکہ حضرت علی اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، شرعی گواہ نہیں لا سکے، اس لیے یہ زرہ اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس اس زرہ کے مالک تم ہو. وہ یہودی کٹگھرے سے نکلتا ہے کیونکہ اس کو ڈگری مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا. حضرت علی سے سینہ ملتا ہے، گلے ملتا ہے. حضرت علی کچھ نہیں کہتے، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے کورٹ کا فیصلہ تمہارے حق میں چلا گیا، جائیے یہ زرہ تم لے جاؤ. جب میرے پاس گواہ نہیں تھا شرعی کوئی گواہ تو اس کے مالک تم لے جاؤ.
قاضی شریح کی بھری عدالت میں وہ یہودی کہتا ہے اے قاضی شریح آپ کے فیصلے کو میں سلیوٹ مارتا ہوں، آپ کے فیصلے کو میں سلام کرتا ہوں، اور آج میں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں آپ نے بالکل سچا فیصلہ سنایا ہے، صحیح فیصلہ ہے، لیکن ایک سچائی میری زبان سے سن لیجئے، یہ زنا واقعی حضرت علی ہی کی ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر پڑی ہوئی تھی اور اتفاق سے یہ اندر پیشاب یا قضاء حاجت کے لیے کسی کام کے لیے چلے گئے تھے، میں نے اٹھا لی تھی، 6 مہینے تک چھپایا رہا، اور 6 مہینے کے بعد جان بوجھ کر ان کے سامنے آیا اس ذرا کو لے کے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پہچان لی، میں یہ دیکھنا چاہا کہ یہ ظلم کر کے لیتے ہیں یا قانون کے مطابق لیتے ہیں۔ انہوں نے قانون کے مطابق لی، لیکن قانون نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو حق بجانب تھا، جو قرآن و حدیث کے اصول تھے۔ آپ نے فیصلہ بالکل صحیح سنایا، اب میرے دل کا فیصلہ سنیے، یہ زرا میں علی کو دے رہا ہوں، اور دوسرا فیصلہ سنیے، میں بھی اسی قانون سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جس نے آپ کو اتنا پابند بنایا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ رشتہ تھا۔ انصاف دیکھیے، دشمن ہوتے یہودی لیکن اس کے باوجود انصاف دیکھیے۔